اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے 13 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک جب 100 سال ہوئی اور حضرت بی بی سارہ کی عمر جب 90 سال ہوئی تو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری دی۔ چونکہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کافی بوڑھی تھی تو اس خوشخبری پر چونک اٹھی، جس کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے حضرت سارہ کو اسحاق علیہ السلام کی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی، تو انہوں نے کہا اے ہے میرا بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کی قدرت پر تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ چنانچہ جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اسی سال حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام بخشے ہیں اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا اور آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش پر ہی ختنہ کا حکم آیا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا ختنہ کروایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب 37 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سارہ وفات پا گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھائی نور کے بیٹے کی بیٹی ربکہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کر دی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ خدا کی قدرت کے شادی کے 20 سال تک ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی، پھر آخرکار حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اولاد کے لیے دعا کی، جو اللہ پاک نے قبول فرمائی اور بالآخر 60 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ پاک نے جڑواں بچوں سے نوازا۔ پیدائش کے اعتبار سے جو بڑا تھا اس کا نام عیسو رکھا گیا اور دوسرے کا نام یعقوب علیہ السلام رکھا گیا۔ جوان ہو کر عیسو بڑے نامور شکاری بنے، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے غلہ بانی کا پیشہ اختیار کیا۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے۔ ان کے دونوں بیٹے والد کی بہت خدمت کرتے تھے۔ عیسو اکثر اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کو شکار کا گوشت لا کر کھلاتا تھا۔ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے خاص فرمائش کی کہ مجھے شکار کا گوشت کھلایا جائے۔ یہ سن کر بڑا بیٹا شکار کے لیے نکل گیا اور قریب ہی حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے، وہ بھی شکار کے لیے نکلے اور جلد شکار کر کے واپس لے آئے اور کھلا بھی دیا، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام نے یہ دعا دی کہ اللہ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر کے بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی خواہش کی، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو عیسو علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ شکار کا گوشت ہے جو آپ نے کھانے کی فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مزید حیران ہو کر فرمایا کہ وہ تو پہلے مجھے کچھ دیر آپ کھلا چکے ہو۔ اب اس کے حیران ہونے کی باری تھی۔ وہ بولے ابا جان، میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور اس سے پہلے تو میں نہیں آیا۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام لائے ہوں گے، چنانچہ آپ نے اس کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور انہیں دعا دی کہ تمہاری نسل سر سبز و شاداب زمین پر خوب پھولے اور پھلے اور پھلوں اور رزق میں اللہ خوب برکت کرے۔ اب اس اپنے بھائی سے سخت ناراض رہنے لگا، تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فوری طور پر شام کو چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس حران چلے جاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل کیسے پڑا، اس پر بھی 2 طرح کی روایات ملتی ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام ملک شام سے حران کی طرف ہجرت کی تو آپ دن کو چھپ جاتے اور رات کا سفر کرتے تھے، جس وجہ سے آپ کا نام اسرائیل پڑ گیا۔ اسرا رات کو چلنے والا اور ایل کے معنی دوست کے ہیں۔ آپ نے چونکہ رات کا سفر اختیار کیا تھا اس لیے آپ کا نام رات کے سفر کا دوست پڑ گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ نے حران کی طرف ہجرت کی تو راستے میں ندی پار کرنے سے پہلے آپ ایک آدمی سے گتھم گتھا ہو گئے۔ ساری رات کشتی ہوتی رہی لیکن کوئی فتح یاب نہ ہوا۔ اسی بنا پر صبح اس آدمی نے آپ کو اسرائیل یعنی اللہ کے بندے کا نام دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی نہیں بلکہ اللہ پاک کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہے۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویوں اور 2 باندیوں سے اولاد 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بیٹی کا نام دینا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے لبان کی 2 بیٹیوں لیا اور راحیل سے شادی کر لی۔ لیا بن لبان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 6 بیٹے پیدا ہوئے اور ان کے نام یہ ہیں: روبیل، شمعون، لاوی، یہود، یسکار، زبولون۔ راحیل بن لبان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے: یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ بلہا باندی سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے: دان اور نفتالی۔ اسی طرح زلفا باندی سے بھی 2 ہی بیٹے پیدا ہوئے: جاد اور عاشر۔ یہ سب فلسطین میں ہی آباد ہیں، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے تو بے شمار اسرائیلی مصر میں جا کر آباد ہوئے۔ اس دوران بہت سے پیغمبر ان میں سے بھیجے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مشہور گزرے ہیں۔ بنی اسرائیل ایک طویل اور شاندار حکمرانی کے بعد میں قبطیوں کی غلامی میں آ گئے۔ پھر ان کو اس غلامی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آزاد کروایا اور بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر احمر کے پاس پھر سے فلسطین میں لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے پیغمبر اور بادشاہ بنے۔ پھر ایک بہت طویل عرصے تک بنی اسرائیل نے فلسطین پر حکومت رکھی۔ اس دوران ان پر اللہ کا خاص کرم تھا، بلکہ یہ اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کا بھی دعویٰ کرتے تھے۔ دعویٰ کیوں نہ کرتے، اللہ پاک نے ان پر من و سلوہ جیسی نعمتیں اتاری تھی، لیکن یہ قوم بڑی بے قدری تھی۔ اللہ نے سینکڑوں نبیوں ان کی اصلاح کے لیے بھیجے تھے، جن میں سے کچھ کا انکار کیا گیا، کچھ کو قبول اور بعض کو شہید کر دیا گیا۔ قرآن کریم ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں 83 نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ جب ان کو سمجھانے کے لیے 100 بزرگ کھڑے ہوئے تو ان کا کام بھی تمام کر دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے 2 باپ بیٹوں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے عزت بخشی اور اللہ پاک کے برگزیدہ پیغمبر اور فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے 10 قبائل نے بغاوت کر دی اور اسرائیل کے نام سے فلسطین کے شمال اسرائیل نام سے ایک اپنی ریاست قائم کر لی۔ پھر 53 قبل از مسیح میں بابل اور نینوا کے حکمرانوں نے فلسطین پر حملہ کر دیا تو انہوں نے بڑے پیمانے پر اسرائیلیوں کو قتل کر اور لاکھوں کی تعداد میں ان کو اپنے غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ 1917 میں برطانیہ کی حکومت نے اسرائیلیوں سے وعدہ کیا کہ فلسطین میں ان کی ایک آزاد حکومت بنائی جائے گی، لیکن اسرائیلیوں نے فلسطین کو اپنے علاقے سے نکال کر خود ہی ایک آزاد ریاست اسرائیل کا نام کر دیا، جس سے ان کی پشت پناہی کرنے والے امریکہ، برطانیہ اور روس فوراً تسلیم کر لیا۔ آئیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب ہر گناہ سے پاک رہیں۔ دوستو، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کو پڑھنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سارے بگڑے ہوئے کام بھی بن جائیں گے۔ تو ناظرین گرامی، امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اللہ حافظ۔